سورہ کوثر کو کعبہ شریف کی دیوار پہ لکھ دیا گیا اور ان مشرکینوں سے کہا گیا کہ اے مشرکینوں، اگر تم کہتے ہو یہ کسی عام انسان کا کلام ہے تو اس آیت کے مثل کوئی دوسری آیت لا کر دکھاؤ۔ چیلنج کر دیا گیا کہ اس آیت کے مثل کوئی دوسری آیت لا کر دکھاؤ۔ تمام ادیب، تمام اہل زبان، تمام شاعر رات و دن ایک کر دیا، لیکن اس آیت کے مقابل کوئی آیت لا نہ سکتا۔ جب وہ تھک کے ہار گئے، تھک کے چور ہو گئے، تب آخر کار انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح یہ بات میں بتا رہا ہوں تاکہ تمہید میں یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو مشرکینوں نے اس وقت بھی انکار کیا تھا کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم تو ہماری طرح ہو، تم چلتے ہو ہم چلتے ہیں، تم کھاتے ہو تم پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں، تم سوتے ہو ہم سوتے ہیں، تمہارے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ، تمہاری دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں، تمہارے دو پیر ہمارے دو پیر، تمہارے کان ہمارے کان، ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تب اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا النبی لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے محبوب تم ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو، لیکن یوحا الیہ تم پر لیکن اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تم پر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ کیا ان پر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے کیا؟ ان کے اوپر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے کیا؟ ارے میرے حضور اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تم کہتے ہو حضور تمہاری طرح ہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ میرے حضور اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے، اشارہ کر کے ڈوبا ہوا سورج کو پھر سے نکال کے دکھا دو۔ میرے حضور انگلیوں کا اشارہ کریں تو ہاتھوں میں سے پانی کے پھوارے نکل جاتے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ہلا کے پانی کے پھوارے نکال کے دکھا دو۔ میرے حضور اپنا لعاب دہن کسی اندھے کی آنکھ میں ڈالے تو اندھا دیکھنے لگ جاتا ہے، کسی اندھے کو دیکھنے کی قوت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر اپنا لعاب دہن کسی گونگے کی زبان پہ رکھ دیں تو گونگا بولنا شروع کر دیتا ہے، گونگے کو بولنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر اپنا لعاب دہن 4 لوگ کی ہانڈی میں ڈالیں تو اس سے 1000 لوگ کھانا کھاتے ہیں، 4 کا کھانا 1000 کو کھلا کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر کسی پیڑ کو اپنی طرف اشارہ کرے تو وہ پیڑ دوڑا دوڑا حضور کے پاس آ جاتا ہے، کسی پیڑ کو اپنے جانب بلا کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر اپنے ہاتھ کو کسی سوکھی ٹہنی پر پھیر دے تو وہ پیڑ چراغ بن جاتا ہے، اس سوکھے پیڑ کو چراغ بنا کے دکھا دو۔ ارے میرے حضور مردے کو کہے اٹھ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دو۔ ارے اگر میرے حضور اپنی ایڑیاں پٹکے تو وہاں سے خزانے جاری ہو جاتے ہیں، اپنی ایڑیاں پٹک کے خزانے جاری کر کے دکھا دو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور ہماری طرح ہے، ورنہ مان لو کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ میں یہ بات دھکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر دو، اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر دو، لیکن کوئی بھی میرے مصطفیٰ کی پاؤں کی ایڑی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی پوری کائنات کی تمام مخلوقوں کو جمع کر پوری کائنات، لیکن کوئی بھی میرے مصطفیٰ کے پاؤں کی ایڑی سے نکلنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح، اب اگر کہیں تو کہنا چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ کہتے ہیں حضور ہماری طرح، سوکھا پیڑ کی ٹہنی لا کے دے دینے، بولے اس کو چراغ بنا کے دکھا دو، ایڑی پٹکو خزانہ نکال کے دکھا دو، انگلیاں ہلاؤ پانی کے جھرنے نکال کے دکھا دو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور ہماری طرح، ورنہ بھاگ جاؤ یا مان لو کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی۔
بہرحال بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں. ہم سب کے گھر میں ایک بہت ہی پیاری سی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن شریف، جو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کنارے کی طرف پڑی رہتی ہے، اس پہ دھول پڑ گیا ہے نا. اس قرآن شریف کو جب آپ کھولیں گے اور اس سورہ انبیاء کی 3 آیت کو جب آپ پڑھیں گے، پڑھیے گا گھر جا کے، اس کا ترجمہ پڑھیے گا، تو جب آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکینوں کا عقیدہ بیان کیا ہے. ان مشرکینوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جب یہ اپنی جماعت میں، اپنی محفل میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اپنے آس پاس کے لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ کانا پھوسی کرتے ہیں. کانا پھوسی کیا؟ ایک دوسرے کے کان میں چیمہ گوئی، وسپر کرنا ہے نا. غیبت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ حضور ہماری طرح. آپ پڑھیے، اس میں درج ہوگا، آیت کا ترجمے میں یہ ہے کہ حضور ہماری طرح. اپنی محفل میں جب مشرکین بیٹھتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے. لیکن جب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کو 173 کو کھولیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو مسلمانوں کا عقیدہ بھی پتہ چلے گا، اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ پتہ چلے گا. اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے. اور مشرکینوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے. تو سنو، جب یہ بات پھیلنے لگی نا اس زمانے میں، جب مشرکین نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرنا شروع کیا، ہم نہیں مانتے حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، ہم نہیں مانتے کہ مصطفیٰ اللہ کے نبی ہے، حضور ہماری طرح ہے، تو یہ بات میرے جد امجد مولا علی مشکل کشا تک پہنچتی ہے. آپ جلال میں آتے ہیں، مشرکینوں کے خیمے میں جا کے ان کو للکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مشرکینوں سنو، لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ. مشرکینوں تم کہتے ہو کہ حضور تمہاری طرح ہے، ارے سن لو، آج تک آمینہ کے لال جیسا کسی کا لال آیا نہیں ہے، اور کل قیامت تک فاطمہ کے بابا جیسا کسی کا بابا آ نہیں سکتا. گویا میرے جد امجد بھی اس زمانے میں یہی کہہ رہے تھے کہ مشرکینوں سن لو، جیسے میرے سرکار ایسا جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں. تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. جب یہ بات پھیلنے لگی کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ حسان جاؤ مشرکینوں کا جا کے جواب دو. وہ مشرکین جو کہہ رہے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے. اب لوگ جو ہیں وہ اس حدیث پاک کو نعت کی طرح پڑھتے ہیں، اور بالکل پڑھنا بھی چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں. لیکن یہ میرا تخیل ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا ہوگا کہ حسان جاؤ جا کے ان مشرکینوں کو جواب دو، تو حضرت حسان بن ثابت نے مسکرا کر نعت پاک نہیں پڑھا ہوگا. حضرت حسان بن ثابت جب مشرکینوں کے درمیان گئے ہوں گے تو آپ نے مسکرا کر مشرکینوں کو جواب نہیں دیا ہوگا، بلکہ اپنی سینے غصے میں اوپر چڑھائی ہوگی، مشرکینوں کو للکارا ہوگا اور کہا ہوگا اے مشرکینوں سنو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کہ آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے.
کأنَّا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے تمام انسانوں کو، اللہ نے تمام مخلوقوں کو اپنی اچھا کی طرح بنایا ہے، لیکن جب اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی سے بنایا، مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی سے بنایا ہے۔ تو اس دنیا میں کل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے تا قیامت تک کوئی بھی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس عقیدے کو اپنے دل میں بسا لیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آگے کی باتیں بھی عرض کی جائے گی۔ لیکن میری گزارش ہے آپ سے جانے سے پہلے کہ صرف دنیا کی طرف رغبت حاصل مت کریں، اپنے دین کی طرف بھی تھوڑا سا لوٹیں، ہے نا، اپنے عقیدے کو جانیں۔ اور بہت ضروری ہے کہ اپنے عقیدے اس امام سے سیکھیں جو آپ کے عقیدے کا ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آ جائے آپ کے علاقے میں دھاڑی ٹوپی والا، تھوڑی بہت انگریزی بول دے تو سمجھ لیں کہ بہت بڑا عالم ہے، اسی سے اپنا عقیدہ پوچھ لیتے ہیں، نہیں، کیونکہ جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا وہی عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، اور جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا وہی عقی پاک کا تھا، انہی کا علاؤلق پنڈوی کا تھا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تھا، اور اسی طرح حضور اشرف الاولیاء کا بھی وہی عقیدہ تھا، اسی طرح حضور تاج الاولیاء کا بھی وہی عقیدہ ہے نا۔ اور کسی بھی اولیاء اللہ کے عقیدے میں کوئی اعتراض ہی نہیں، کوئی اولیاء اللہ کسی دوسرے اولیاء اللہ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، کبھی بھی کسی اولیاء اللہ نے، کسی بھی اللہ کے ولی نے کسی دوسرے اللہ کے ولی کے عقیدے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اللہ کے متقین لوگ۔ اور امام نصفی فرماتے ہیں کہ متقی سے مراد اولیاء اللہ، تو اولیاء اللہ قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہے نا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور آنے والی نسلوں کو ہم بچا سکیں۔ اور جانے سے پہلے ایک بار ضرور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کو موقع ملے تو ضرور اپنی دعاؤں میں ترکی اور سیریا کے لوگوں کے لیے دعا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آئی ہوئی اس پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اتنی باتوں کو انہی کچھ کلمات کے ساتھ مکمل کرتا ہوں، اگر میرے کہنے میں کسی طریقے سے بھی کوئی لغزش ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب